السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اقبال ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل MYM اسٹوڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ربیع الاول شریف کے دن چل رہے ہیں۔ آج 6 ربیع الاول شریف کا دن ہے اور یہ ایام آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے منسوب ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اسی ماہ مبارک میں آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے عرب شریف میں کچھ خاص واقعات رونما ہوئے جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا پتہ دیتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ قرآن پاک کی مشہور و معروف سورۃ الفیل میں بتایا گیا ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 دن پہلے پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یمن اور حبشہ کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ حج کے موسم میں جب تمام لوگ بیت اللہ شریف کی طرف آتے تھے اور تیاری کرتے تھے تو اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ ادھر کیوں جاتے ہیں، تو اس نے مقام صنعاء میں ایک عبادت خانہ بنا لیا تاکہ حج کی طرف جانے والے لوگ بجائے ادھر جانے کے اس جگہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور کیونکہ وہ اپنے اسی کعبہ کا طواف کرنا چاہتے تھے تو ان لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور ان کی عزت پہ بن آئی۔ اس صورت میں قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس عبادت خانہ کو جس کو ابرہہ نے بنایا تھا وہاں پہ گیا، ایک قبیلہ بنی کنانہ کا شخص، اور اس نے وہاں پر جا کر گندگی کر دی اور اس جگہ کو نجاست آلود کر دیا۔ جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت طیش آیا، اسے بہت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ معظمہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ وہ اس ارادہ سے اپنا لشکر لے کر چلا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بڑے جسم والا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ جب مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیے اور ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تو اس نے ان کی تعظیم کی، عزت کی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ آپ کس مقصد سے یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ بظاہر یہ ایک عجیب مطالبہ تھا کہ یہ جو ابرہہ تھا یہ کعبہ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا اور حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ کعبہ کے متولی تھے، ان کی طرف سے یہ مطالبہ کہ میرے اونٹ واپس کر دیں ایک حیرت زدہ اور تعجب کی بات تھی، جس پر وہ ابرہہ بادشاہ جو ہے وہ بھی تعجب کا شکار ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ میں ان کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، اور جو آپ ان لوگوں کے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے۔ کہنے لگا حضرت عبد المطلب سے کہ میں اس کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں جو آپ کے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے، آپ اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں۔ کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عبد المطلب نے کہ میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے انہی کے بارے میں کہتا ہوں اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر بھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے
اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا تو اس وقت محمود نامی ہاتھی کی یہ حالت تھی کہ جب اسے کسی اور طرف چلاتے تو چلتا تھا، لیکن جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجیں، اور ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، وہ دونوں پاؤں میں اور ایک چونچ میں تھی۔ جو پرندے آئے کنکر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے، چنانچہ جس شخص پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتا تو وہ سنگریزہ اس کے خود کو توڑ کر سر سے نکلتا ہوا جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزرتا ہوا زمین پر پہنچ جاتا، اور ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا جس سنگریزے سے اسے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکروں کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، اور جس سال یہ واقعہ رونما ہوا اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ولادت باسعادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔